اللہ رب العزت نے جتنے بھی نیکی کے کام بتائے سکھائے، نبیوں کے ذریعے سے ہمیں اس کی تلقین فرمائی، ٹریننگ دلوائی، ان سارے کاموں کی ایک شکل ہے جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہے۔ اس شکل کی پیروی کرنا، اس کام کو اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے دیا، یہ بہت ضروری ہے۔ خلاف سنت کام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ آپ بہت زبردست قسم کا پیارے پیارے ڈیزائن والا مہنگے کاغذ پہ اچھی سیاہی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت نوٹ بنا کر لے آئیں 5000 روپے کا، لیکن اس کے اوپر پاکستان کی سرکار نے جو پیٹرن دیے ہیں کہ یہ چیزیں اس پہ بنی ہوئی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے اس پہ۔ اس سے اچھی چیزیں آپ بنا کے لے آئے۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا 10 روپے کا کوئی لے گا تو اس کا احسان ہوگا، 5000 میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو طریقہ سکھائیں گے وہ بہت اہم ہے، اس کے بغیر اللہ کے ہاں اعمال کی کرنسی چلتی نہیں ہے، وہ نقلی کرنسی بن جاتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پہ کام ہوگا۔ یہ تو ہو گئی اس کام کی، اس عمل کی شکل۔ ایک ہے اس عمل کی روح۔ وہ روح یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کی نیت سے وہ کام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پچھلی امت کے لوگوں سے کیا مطالبہ کیا تھا، کوئی بہت مشکل پیچیدہ بڑا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ ان سے پچھلی امت کے لوگوں سے ہم نے چھوٹا سا ایک مطالبہ کیا تھا۔ ان کو تو بس یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت جو کریں تو مخلصین لہ الدین حنفاء، وہ خالص اللہ ہی کے لیے کریں اور اللہ ہی کی طرف یکسو ہو کر، دوسری طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نیکی کا کام کریں۔ یہ مطالبہ تھا بس۔ تو جن لوگوں نے ایسا کر لیا وہ کامیاب ہوں گے، اور جو اس میں ناکام ہوئے وہ ناکام ہیں۔ تو خلوص نیت اور اخلاص، یہ دین کے سارے اعمال کی روح۔ اس کے بغیر دین کے اعمال چاہے فرض ہوں، چاہے واجب ہوں، چاہے سنت ہوں، مستحب ہوں، جتنے بھی دینی کام ہیں اس کے بغیر سارے کے سارے بے جان ہیں، بے جان۔ بلکہ بعض مرتبہ بے جان ہونے سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر وہ وبال اور گناہ بن جاتا ہے، وبال اور گناہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، نماز سے بڑی عبادت کوئی ہے ہی نہیں۔ جسمانی عبادتوں میں جو عبادتیں ہم اپنے جسم اور اپنی جان اور اپنی باڈی کے ذریعے کرتے ہیں، ان میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ اتنی بڑی عبادت کر رہا ہے اور فرمایا کہ یرائی، اس کا نماز کے لیے آنے کا مقصد کچھ لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ ویسے وہ دکان سے کبھی نکلتا نہیں ہے۔ آج کوئی بڑی پارٹی آئی ہے، کارخانے سے کبھی نکلتا نہیں ہے۔ آج کوئی بڑا کلائنٹ آ گیا ہے، لمبا آرڈر دے سکتا ہے، خوب منافع ہو سکتا ہے، تو اس پارٹی کو، اس کلائنٹ کو دکھانے کے لیے کہ بھئی میں بڑا نیک انسان ہوں، تم میرے ساتھ کاروبار کرو گے، تم محفوظ رہو گے، اس کو دکھانے کے لیے نماز، آجیں جی چلیں نماز پڑھنے چلتے ہیں، تاکہ اس کا اعتماد جیت سکے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوا کرنے کو نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ بعض لوگ جناب رشتہ لینے کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ نماز روزانہ کی، معمول کی زندگی میں پڑھنا فرض ہے۔ ایک دن میں 5 ٹائم اللہ نے الگ الگ ٹائم مقرر کر کے نماز فرض کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 وقت اللہ نے مقرر کیے ہیں، وقت کے ساتھ اس کو باندھا ہے۔ ایک دن میں 5 بار پڑھنی ہے۔ لیکن یہ کیا کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں اور کبھی کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔